اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المتقین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون ان شر الدواب بدترین مخلوق وہ ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون بدترین مخلوق وہ ہے روئے زمین پر اللہ کے نزدیک جو کافر ہے اور ایمان نہیں لاتی بدترین مخلوق روئے زمین پر وہ ہے کہ جو کفر اختیار کرتی ہے اور ایمان نہیں لاتی معلوم ہوا کہ کفر حیوانیت سے بھی بدتر ہے اور درندگی سے بھی کہتر ہے اور ایمان عظمت انسانیت کا ہدف ہے اور انسانیت کا شرف ہے ایمان ہمارا موضوع ایمان ہے اور ایمان کا مصدر امن ہے امان ہے امانت ہے جس کے معنی طمانینۃ النفس وزوال الخوف یعنی نفس کا اطمینان اور خوف کا زائل کر دینا یہ امن کے معنی ہیں ایمان امن سے ہے امن کے معنی طمانینۃ النفس وزوال الخوف نفس کا اطمینان اور خوف کا زائل کر دینا گویا جب کوئی یہ کہے کہ میں مومن ہوں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میں صاحب اطمینان ہوں اور آپ کو مجھ سے خوف اور کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں اور اگر کوئی ملک جو ہو وہ سارے مومنین کا مرکز ہو جیسے ہمارا پاکستان کہ اس میں 8 کروڑ مومنین رہتے ہیں اور مسلمین رہتے ہیں تو اب اس سے کسی ہمسائے ملک کو خطرہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم سب مومنین ہیں تو اب جب یہ امن باب افعال میں آتا ہے ایمان تو یہ متعدی بے نفس سے ہی ہوتا ہے اس وقت کے معنی حفاظت کے ہوتے ہیں جیسے آمنت ہوں میں نے اس کو محفوظ کر دیا اور جب بے کے صلے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے معنی تصدیق کے ہوتے ہیں جیسے آمنت باللہ میں اللہ کے وجود اور وحدانیت کی تصدیق کرتا ہوں اور جب یہ ایمان لام کے صلے کے ساتھ ہو تو اس کے معنی اطاعت کے ہوتے ہیں جیسا کہ ہے کہ انؤمنو لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون کیا ہم ان 2 بشروں کی اطاعت کریں حالانکہ ان کی قوم ہماری خود اطاعت گزار ہے تو ایمان کے معنی حفاظت کرنا تصدیق کرنا تائید کرنا اور اطاعت کرنے کے مفہوم میں ایمان ہے تصدیق کرنا اطاعت کرنا اور محفوظ کرنا اور
شریعت میں ایمان کے معنی، یہ تو لغت کے اعتبار سے تھے، شریعت میں ایمان کے معنی ہیں التصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ شریعت میں معنی یہ ہیں کہ ہم دل سے تصدیق کریں، زبان سے اقرار کریں اور عمل سے اظہار کریں، یہ ایمان کے معنی۔ ایمان روح کائنات ہے اور کائنات کی ہر چیز کی ایک غذا ہوتی ہے، ایک روح ہوتی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ بے چین ہوتی ہے۔ نباتات کی غذا جمادات، حیوانات کی غذا نباتات۔ اب انسان کے دو حصے، ایک عقلانی ایک جسمانی۔ جسمانی حصے کے 5 اجزاء، قوت لامسہ کی غذا نرم و نازک ملموسات ہیں، قوت سامعہ کی غذا صدائے دل نشیں ہے، قوت باصرہ کی غذا روشنی اور حسین و جمیل منظر ہے، قوت شامہ کی غذا نکہت و خوشبو ہے، قوت ذائقہ کی غذا لذیذ طعام ہے، دماغ کی غذا علم ہے، دل کی غذا محبت ہے، اور روح کی غذا ایمان ہے جس کی تکمیل کا نام انسان ہے۔ تو یہ ہے ایمان، روح کی غذا۔ جب کسی کو غذا نہیں ملتی تو وہ اس کے لیے تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، کیونکہ غذا زندگی کا دوسرا نام ہے، اور ہر ایک چیز اپنی زندگی کے لیے تڑپتی ہے، ہر پیاس بجھنے کے لیے بے چین ہوتی ہے، ہر اضطراب سکون چاہتا ہے۔ اس دور میں یہ دربدری، یہ مارا ماری، یہ توڑ پھوڑ، یہ نشہ بازی، یہ منشیات کا استعمال اس بات کی دلیل ہے کہ عصر حاضر کا انسان بے چین ہے، بے سکون ہے۔ جب غذا نہیں ملتی تو حواس میں انتشار ہو جاتا ہے۔ نوجوان نسل اور یہ مغربی ممالک کی آوارہ نسل ہپیز جنہیں آپ کہتے ہیں، یہ در بدر مارے پھرتے ہیں۔ کس چیز کی تلاش میں یہ وہاں سے مشرق میں آ رہے ہیں؟ یہاں کون سی چیز ہے؟ ان کے ملک میں کیا کچھ نہیں۔ ان کے ملک میں لذیذ ترین خوراک ہے، حسین ترین پوشاک ہے، سواری کے لیے کار بھی ہیں، طیارے بھی، ریل بھی ہیں، سیارے بھی، تفریح کے لیے رنگین مناظر ہیں، حسین مظاہر ہیں، لب نہر بھی ہے، بادئ گلفام بھی، وادیوں کی گل فروشی بھی ہے، نغمہ و غنا کا طوفان بھی، لذت بھی ہے، انبساط بھی، طرب بھی ہے، نشاط بھی، زندگی بھی ہے، رخشندگی بھی ہے، طرفگی بھی ہے، نغمگی بھی ہے، دل لگی بھی ہے، دلکشی بھی ہے۔ عیش و عشرت کا یہ طوفان اور پھر مضطرب انسان، سامان طرب کی یہ ارزانی، پھر یہ دل کی مہجوریاں، ساز و برگ نشاط کی یہ فراوانی، پھر قلب کی مجبوریاں، اسباب لذت کی یہ افراط، پھر روح کی سوگواریاں، خوشیوں اور مسرتوں کی برسات اور پھر یہ اشک باریاں۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مجھ سے نہیں، پروفیسر ٹوئن بی سے پوچھئے، پروفیسر جوٹ سے پوچھئے، ممفورڈ سے پوچھئے، میسن سے پوچھئے، لارڈ اسٹل سے پوچھئے، لارڈ ینگ سے پوچھئے کہ یہ اضطراب کیوں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، پروفیسر جوٹ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آج کا انسان سائنس میں اتنی ترقی کر گیا ہے کہ چاہے تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، سمندروں کو پھاڑ دے، کائنات سرنگوں
قمر زیر پا کہکشاں سر بسجود ہے، لیکن اس ترقی کے بعد بھی اس کے اندر سکھ پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ اندر سے دکھی ہے۔ اگرچہ ارتقاء میں وہ آباء و اجداد سے آگے بڑھ گیا، لیکن روحانیت کے طور پر وہ نیچے گر گیا ہے، اس لیے ہمارا معاشرہ جہنم بن گیا ہے۔ اور پروفیسر فورڈ لکھتے ہیں اپنی کتاب فیت آف لیونگ میں، لکھتے ہیں کہ ہم نے عصر حاضر میں نئی نسل پیدا کی ہے، عمدہ توانائی، خوبصورت بدن، جسم عالی، لیکن دل بالکل خالی۔ یہ مہذب وحشی حیوانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد پروفیسر الفریڈ کوبن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ آج کا نوجوان کتنا پریشان ہے، اور اس لیے پریشان ہے کہ اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس پر وہ ایمان لا سکے، تو وہ آ کر دیکھیں پوری دنیا کا نظارہ کہ نوجوان مضطرب کیوں ہے۔ اس لیے نہیں کہ کوئی چیز کم ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس پر وہ ایمان لا سکے، کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس پر ایمان لا سکے۔ تو معلوم ہوا کہ دل کا اطمینان اور دل کا سکون نہ ایجادات کی افراط میں ہے، نہ سائنسی تحقیقات میں ہے، نہ دولت کی فراوانی میں ہے، نہ عشرت کی ارزانی میں ہے، نہ سرمایہ حسن میں ہے، نہ کاسہ جوانی میں ہے، نہ مال کے انبار میں ہے، نہ دولت کے خزانوں میں ہے، نہ پیمانوں کی دلکشی میں ہے، نہ میخانوں کی سرکشی میں ہے، نہ حکومت میں ہے، نہ آن میں ہے، نہ شاہی میں ہے، نہ شان میں ہے، بلکہ ایمان میں ہے۔ ایمان ہی غلغلہ انداز کون و مکان ہے، ایمان ہی ملت کی روح رواں ہے، ایمان ہی زندگی کی نبض تپاں ہے، ایمان ہی مسخر گردش دوراں ہے، ایمان ہی رشتہ کتاب زندگی ہے، ایمان ہی فرشتہ حساب بندگی ہے، ایمان ہی برق جاں پرور و شرق نظر ہے، ایمان ہی سرمہ بصیرت و ضیاء بصر ہے، ایمان ہی رمز کائنات ہے، ایمان ہی روح شجہات ہے، ایمان ہی مصور صفات ہے، ایمان ہی مشکل ذوات ہے، ایمان ہی چراغ حیات ہے، اور ایمان ہی پروان نجات ہے۔ دنیا میں یہ تاریخی جملہ ہے، دنیا میں ایمان کے بغیر رہنا ایسے ہی ہے جیسے خلائی جہاز کے بغیر چاند کا سفر اور دوربین کا استعمال بغیر نظر۔ تو ایمان اصل ہے، مگر ایمان کیا ہے؟ اب ایمان کس سے پوچھیں؟ عشق را سرمایہ ایمان علی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ الایمان علی اربع دائم، ایمان کے 4 ستون ہیں، علی الصبر والیقین والعدل والجہاد۔ صبر ہے، یقین ہے، عدل ہے، جہاد ہے۔ والصبر منها على 4 شعب، اور صرف صبر کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور نہ صبر کا مفہوم معلوم ہوتا اگر صابر اس کی وضاحت نہ کرتا۔ صبر کیا ہے؟ والصبر منها على 4 شعب، صبر کی 4 قسمیں، على الشوق والشفق والزہد
والترقب، شوق ہے، خوف ہے، زہد ہے، انتظار ہے۔ فمن اشتاق الی الجنہ، یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سارے پاکستان کے مسلمین اور مومنین اس آئینے میں اپنی صورت دیکھ لیں کہ ہم میں ایمان ہے یا نہیں۔ فمن اشتاق الی الجنہ سلَ عن الشہوات، جو جنت کا مشتاق ہے وہ خواہشوں کو دبائے۔ الجنت حفت بالمکارہ، تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے جنت، آسان نہیں ہے۔ ومن اشفق من النار اجتنب المحرمات، اور جو جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے، اگر آپ کو نار جہنم سے خوف ہے تو سن لیں، علی کہتے ہیں اجتنب المحرمات، وہ حرام چیزوں سے پرہیز کرے۔ ومن زہد فی الدنیا استہان بالمصیبات، اور جس نے دنیا سے منہ موڑ لیا مصیبتیں ہلکی ہو گئیں۔ ومن ارتقب الموت سار الی الخیرات، اور جس کی نگاہوں میں ہر دم ہر آن موت کھڑی ہوئی ہے، وہ نیک کام کرنے میں جلدی کرے گا، کہیں اجل نہ آ جائے، جلدی نیک کام کرے گا۔ یہ ہے صبر۔ والیقین من علی اربع شعب، اور یقین کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ علی تبصرۃ الفتنہ وتأول الحکمہ وموعظۃ العبرہ وسنت الاولین۔ فمن تبصر فی الفتنہ، جس نے غور و فکر سے کام لیا، تبینت لہ الحکمہ، اس پر حکمت کے اسرار کھل گئے۔ ومن تبینت لہ الحکمہ عرف العبرہ، اور جس پر حکمت کے اسرار کھل گئے اس نے دوسروں کے اعمال سے عبرت حاصل کر لی۔ ومن عرف العبرہ فکأنما کان فی الاولین، اور جس نے دوسروں کے اعمال سے عبرت حاصل کی وہ گویا اپنے پچھلے قافلوں میں شریک ہے۔ تو اب آپ بیٹھے یہاں ہیں، اگر یقین ہے تو آپ پچھلے قافلوں میں شریک ہیں۔ آپ اگر ابراہیم کے ساتھ ہیں نمرود کے مقابل پر، اگر موسیٰ کے ساتھ ہیں فرعون کے مقابلے پر، اگر رسول کے ساتھ ہیں ابو جہل کے مقابلے پر، اگر حسین کے ساتھ ہیں یزید کے مقابلے پر، تو آپ کا سلسلہ مسلسل ہے۔ والعدل منہا علی اربع شعب، اور عدل کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ علی غائص الفہم وغور العلم وزہرۃ الحکم ورساخۃ العلم۔ فمن فہم، جس نے فہم سے کام لیا، علم غور العلم، وہ علم کی تہ تک پہنچا۔ ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحکم، اور جو علم کی تہ تک پہنچا وہ صحیح فیصلہ کرتا۔ ومن حلم، اور جس نے تحمل و بردباری سے کام لیا، وَلَمْ يُفَرِّطْ فِي أَمْرِهِ، اور کسی مسئلے کے سمجھنے میں کوتاہی نہیں کی، عاش فی الناس حمیدا، وہ دنیا میں اچھی شہرت کے ساتھ زندہ رہے گا۔ وآخر میں والجہاد منا علی اربع شعب، علی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصدق فی المواطن وشنان الفاسقین۔ اور آخری چیز صبر ہو، یقین ہو، عدل ہو، اور مومن میں جہاد ہو۔ جہاد کے معنی یہ نہیں ہے کہ دوسرے ملکوں پر تلوار لے کر حملہ زن ہو، بلکہ اس کے معنی کیا ہے؟ علی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصدق فی المواطن وشنان الفاسقین۔ اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، ہر موقع پر سچ بولنا، اور بدکاروں سے نفرت کرنا۔
فمن امر بالمعروف شد ظہور المومنین، جس نے معروف کا حکم دیا، اچھائیوں کا حکم دیا، شد ظہور المومنین، اس نے مومنین کی کمر مضبوط کی۔ ومن نہا عن المنکر ارغم عنوف الکافرین، اور جس نے برائیوں سے روکا اس نے کافروں کی ناک رگڑ دی۔ ومن صدق فی المواطن قضم علیہ، اور جس نے ہر موقع پر سچ بولا قضم علیہ، اس نے حق ایمان ادا کیا۔ ومن شنع للفاسقین وغضب للہ، اور جو دنیا میں، یہ خاص جملہ ہے، جو دنیا میں بدکاروں سے نفرت کرتا ہے، خدا کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے، وغضب للہ، اور اس کی نفرت ذاتی بنیاد پر نہیں ہوتی، اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو غضب اللہ لہو وارضاہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اللہ اس کی وجہ سے بدکاروں پر غضبناک ہوگا اور اس کو خوش کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ارزا کا ترجمہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کوشش نہیں کرتا، مطلب یہ اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ خوش ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ تو اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم سب پر واجب ہے۔ دیکھیے نا، ہر مسئلے میں حکومت کے اقدامات نہ دیکھا کیجئے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، اپنے فرائض محسوس کیجئے کہ ہمارا فریضہ کیا ہے۔ ہر مومن اور مسلمان پر فرض ہے کہ برائیوں سے روکے اور اچھائیوں کی تعلیم کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا، حضور نے فرمایا ہے کہ من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ او بلسانہ او بقلبہ وہذا اضعف الایمان، کہ جب کوئی برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، ورنہ کم از کم دل میں کراہیت محسوس کرے، اور یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے۔ اب آپ سمجھے نا کہ اگر آپ برائیوں سے نہیں روکیں گے تو معاشرہ ڈوب جائے گا۔ صحیح ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک منظر پیش کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ایک کشتی ہے جس کے دو حصے، ایک اوپر والے، یہ خاص جملہ ہے آپ لوگوں کے لیے، ایک اوپر والے، ایک نیچے والے۔ نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، تو اوپر والے کہتے ہیں کہ جب تم پانی لیتے ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو اوپر والے پانی نہیں دیتے، تو نیچے والے کشتی میں سوراخ کرتے ہیں۔ تو حضور کہتے ہیں کہ اگر تم نے انہیں نہیں روکا تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ آپ سمجھے نا؟ تو پاکستان میں لوگوں کو سوچنا چاہیے، امیروں کو، کہ اگر یہ پانی روک لیں گے تو غریب جو ہیں کشتی میں سوراخ کر دیں گے۔ اب یہ امر بالمعروف جب تک نہ ہو اس وقت تک ایمانی معاشرہ پیدا نہیں ہوتا، ایمانی معاشرہ پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی ہمیں دیکھیے 10-20 ہزار اگر مومنین ہیں تو ایمانی معاشرہ نہیں ہوتا۔ جب تک کہ پورا ملک مومن نہ ہو جائے، مسلمان نہ ہو جائے، اس وقت تک ایمانی معاشرہ قائم نہیں ہوتا۔ 10-20 ہزار کے مومنین سے ایمانی معاشرہ نہیں، بلکہ سارا معاشرہ ایمانی ہو، یعنی ہر ایک اپنے فرائض محسوس کرے۔ ہم حق تو چاہتے ہیں، فرض محسوس نہیں کرتے۔ ہر ایک اپنے فرائض محسوس کرے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں اور مومن پر حقوق کیا۔ جب تک کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا
کہ مومن کے مومن پر حقوق کیا ہیں، اس وقت تک یہ ایمانی معاشرہ نہیں بنے گا۔ یہ زبان سے اسلام اسلام، ایمان ایمان کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام آ بھی جائے تو فائدہ کیا؟ اگر بارش چٹان پر پڑے تو کیا سبزہ روئیدہ ہوگا؟ پہلے زمین زرخیز کیجئے، زمین زرخیز کیجئے، پھر بارش کی تمنا کیجئے۔ تو اب ہمیں حقوق کیسے معلوم ہوں گے؟ یہ کہاں سے معلوم ہوں گے؟ ایمان تو آپ کو معلوم ہو گیا، حقوق کہاں سے معلوم ہوں گے؟ تو اس حقوق کی وضاحت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ راوی معلّہ بن خنیس امام کے شاگرد خاص ہیں۔ آپ نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، مومن کے مومن پر حقوق کیا ہیں؟ مسلمان کے مسلمان پر حقوق کیا ہیں؟ توجہ رہے، واضح رہے کہ میں مومن اور مسلم ایک مفہوم میں استعمال کر رہا ہوں، الگ نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ فرزند رسول، مومن کے مومن پر حق کیا ہیں؟ کہا کہ سبت حقوق واجبات ان زیا من شیئن خرج من ولایت اللہ و طاعت اللہ۔ مومن کے مومن پر 7 حق ہیں، اگر ایک حق بھی ادا نہیں کیا تو اللہ کی ولایت اور اطاعت سے نکل جائے گا۔ کہا معلّہ بن خنیس نے کہا فرزند رسول بتائیے۔ کہا ہم ڈرتے ہیں کہ تم سنو گے اور عمل نہیں کرو گے۔ کہا نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہ ایسر حق، پہلا حق اور آسان، کہ ان تحب لہ ما تحب لنفسک وتکرہ لہ ما تکرہ لنفسک۔ سب سے آسان حق یہ ہے کہ جو تو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے برادر مومن کے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے ناپسند کرے وہی اپنے برادر مومن کے لیے ناپسند کرے۔ یہ پہلا حق ہے۔ والحق الثانی، دوسرا حق، ان تجتنب سخطہ وتبتغی مرضاتہ وتطیع امرہ، کہ تو برادر مومن کی ناراضگی سے ڈر اور اس کی مرضیوں کو معلوم کر کے اس کی خواہش کیا ہے، وَأَن تُطِيعَ أَمْرَهُ، اور اس کی ہر حکم کو بجا لا۔ اور حق ثالث کیا ہے؟ کہ أَن تُعِينَهُ بِنَفْسِكَ وَمَالِكَ وَلِسَانِكَ وَيَدِكَ وَرِجْلِكَ، کہ تو اس کی مدد کر اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے۔ اور حق رابع یہ ہے کہ ان تکون عینہ ودلیلہ ومراتہ، کہ تو اس کی آنکھ بن کر حفاظت کر، رہنما بن کر ہاتھ پکڑ، آئینہ بن کر حقیقت دکھا۔ والحق وحق الخامس، یہ سنیں، والحق الخامس ان لا تشبع ویجو ولا تربا وهو یزما ولا تلبس وهو یارا، کہ تو اس وقت تک کھائے گا نہیں جب تک وہ بھوکا ہے، اس وقت تک پانی نہیں پیے گا جب تک وہ پیاسا ہے، اور اس وقت تک لباس حاصل نہیں کرے گا جب تک وہ بے لباس ہے۔ اور حق سادس یہ ہے کہ ان یکون لک خادم فبصل، اگر تیرے پاس کوئی نوکر ہو تو اپنے برادر مومن کے پاس بھیج، لیمہد فراشہ، تاکہ اس کا وہ بستر لگائے، ویصنع طعامہ، تاکہ اس کا کھانا تیار کرے اور اس کی خبر گیری کرے۔ والحق السابع، اور 7واں حق یہ ہے کہ ان تبر قسمہ، کہ تو اس کی قسم کو سچ جا، وان تجیب دعوتہ، اور اگر دعوت دے تو قبول کر، وان تعود مریضہ، اگر مریض ہو تو عیادت کر، وان تشہد جنازتہ، اور اگر مر جائے تو جنازے میں مشاہدت کر۔ اور سن معلّہ،
ان علمت حاجتا لہو فبادرہ مبادرتا قبل ان یسلکا، اے مولا اگر تجھے چہرے سے معلوم ہو کہ برادر مومن حاجت مند ہے تو اس سے پہلے کہ زبان سے کہے حاجت پوری کر دے۔ یہ ہے مومن کے مومن پر حقوق۔ ابان بن تغلب راوی ہیں کہ میں امام صادق کے ساتھ طواف خانہ کعبہ کر رہا تھا، جب 5ویں طواف پر پہنچا تو ایک مسلمان نے اشارہ کیا۔ امام نے کہا یہ کیا اشارہ کرتا ہے؟ کہا یہ قرضہ چاہتا ہے۔ کہا چھوڑ کے چلا جا، سنتی طواف تھا، چھوڑ کے چلا جا۔ کہا طواف چھوڑ دوں؟ کہا کہ ہاں، مومن کی عظمت جو ہے، حرمت جو ہے، وہ رسول کہتے ہیں کہ المومن اعظم حرمتا من الکعبہ، کعبے کی حرمت سے زیادہ۔ جلدی جا۔ ابان کہتے ہیں میں گیا، ضرورت پوری کی، دوسرے دن امام کی خدمت میں آیا۔ میں نے کہا مولا کل کے واقعے سے بہت پریشان ہوں، ما حق المومن، مومن کا حق کیا ہے؟ کہا ان تقاسمہ شطر مالک، اپنے مال سے آدھا دے دے۔ ابان کہتے ہیں دخلنی ہم، مجھے بہت رنج ہوا، میرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ امام نے کہا اما قرأت ذکر الموسرین فی القرآن، کیا تو نے قرآن میں ایثار کرنے والوں کا ذکر نہیں پڑھا؟ جب قرآن نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کی کہ وہ یوسرون بہ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنے نفسوں پر ایثار کرتے ہیں حالانکہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ کہا میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ کہا جب تو نے آدھا مال دے دیا تو یہ ایمان کا کمال نہیں ہے، جب تک تو آدھے مال میں سے اور بھی کچھ اس کو نہ دے دے اس وقت تو کامل الایمان نہیں ہوگا۔ پھر شاگرد نے پوچھا ایمان کی، مومن کی حیثیت، کہا دع جا، کہا نہیں بتائیے۔ کہا اگر مومن تیری جیب میں ہاتھ ڈالے تجھے برا لگے گا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا لا شیء اذن، تو پھر کچھ نہیں تو؟ کہا مولا الہلاک لنا، ہم تو تباہ ہو گئے۔ کہا نہیں، لم تعط اعلامہم، کیونکہ ابھی تمہارے عقول میں ایمان پختہ نہیں ہوا، اس لیے یہ حالت ہے۔ تو جو مومن ایمانی معاشرہ ہوتا ہے اس میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، شادی اور غمی میں حصے دار ہوتے ہیں۔ ہمیں پاکستان میں ایمانی معاشرہ بنانا ہے نا، تو ایک دوسرے کے شادی اور غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک غم زدہ ہوتا ہے تو ہزاروں غم گسار ہوتے ہیں، ایک اشک بار ہوتا ہے تو ہزاروں رومال اس کے آنسو پوچھتے ہیں، ایک بیمار ہوتا ہے تو ہزاروں تیماردار اور ڈاکٹر اس کی تیمارداری کرتے ہیں، ایک بھوکا ہوتا ہے تو ہزاروں دسترخوان اس کے لیے بچ جاتے ہیں، ایک کی جیب خالی ہوتی ہے تو ہزاروں جیبیں اس کے لیے منتظر ہو جاتی ہیں، ایک ضعیف ہوتا ہے تو ہزار مومن اس کے دست و بازو بن جاتے ہیں، ایک یتیم ہوتا ہے تو ہزار ہاتھ اس کی سرپرستی کرتے ہیں۔ یہ معاشرہ جب بنے گا تو یہ ایمانی ہوگا، جنتی ہوگا، جس میں نہ فرقے واریت کا اناد ہوگا، نہ صوبائیت کا فساد ہوگا، نہ مقامی غیر مقامی کے جھگڑے ہوں گے، سب شیر و شکر ہوں گے، ایک ہی تسبیح کے دانے ہوں گے، سب جانے پہچانے ہوں گے، ایک دوسرے کی محبت میں دیوانے ہوں گے، الفت کا کوثر جوش زن ہوگا، محبت کی سلسبیل رواں ہوگی، فردوسی جلووں کی بارش ہو رہی ہوگی، بہشت کے ترانے گونج رہے ہوں گے، زندگی جواں دواں رواں دونا با مسلمان با ایمان ہوگی، غم خوف کٹ جائے گا، غم چھٹ جائے گا، دکھ بڑھ جائے گا، ایمان کا جذبہ ڈٹ جائے گا اور کفر کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اور آسمان سے اور رحمتیں نازل ہوگی،
وَلَوْ أَنَّ عَلَى الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. خدا کہہ رہا ہے، خدا جھوٹ نہیں کہتا، قرآن جھوٹ نہیں کہتا کہ اگر یہ مومن ہوتے تو ہم آسمان و زمین سے برکتیں نازل کرتے ہیں. تو اگر چاہتے ہو کہ آسمان سے بارشیں ہوں اور زمین سے خزانے نکلیں، میں قسم کھاتا ہوں قرآن کی کہ نکلیں گے اگر تم میں ایمان پیدا ہو جائے. ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ عظیم بھی ہو جاؤ گے، عظیم بھی ہو جاؤ گے. ہم آج نیم غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اتنے آزاد نہیں جتنے ہونا چاہیے، اتنے عظیم نہیں جتنے ہونا چاہیے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم بلند رہو گے اگر صاحب ایمان. یا کہہ دو کہ قرآن غلط، یا کہہ دو کہ ہم غلط. قرآن غلط نہیں، معلوم ہوا کہ ہم بلند اس لیے نہیں کہ ہم میں ایمان نہیں، ہم میں ایمان نہیں. تو اگر آپ ایمان لے آئیں تو آپ عظیم ہو جائیں گے. پاکستانی کہتے ہیں کہ ہماری تعداد تو 9 کروڑ ہے اور دوسرے ہمسایہ تو بہت تعداد والے ہیں، ہم کیسے عظیم ہو جائیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ کی تعداد 9 کروڑ ہے، مان لیجئے کہ 8 کروڑ اس میں مومنین ہیں، 8 کروڑ مسلمان ہیں، مومنین ہیں. تو آپ 8 کروڑ نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے حساب و کتاب سے ہم 8 کروڑ ہیں. تو میں گورنمنٹ آف پاکستان کو دیکھوں یا قرآن کو دیکھوں؟ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اے نبی مومنوں کو قتال پر آمادہ کیجئے، اگر یہ 20 ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے. تو ایک مومن 10 کے مقابل پر ہوا. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ اگر تمہارے 20 ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے. تو ایک مومن 10 کے مقابلے پر. اب 10 کو 8 کروڑ سے ضرب دیجئے، تو 80 کروڑ. ارے پاکستانیوں تم کتنے عظیم ہو، تم 80 کروڑ کی طاقت رکھتے ہو. ایمان لاؤ، ایمان لاؤ. اور یہ تو میں نے آپ کو جیسے مریض کو آہستہ آہستہ تشفی دی جاتی ہے، ویسے میں نے آپ کو یہ تسلی آمیز جملے کہے ہیں، کہیں افراط مسرت سے کلیجہ پھٹ نہ جائے. میں نے آپ کی تعداد تو بتائی نہیں. یہ تو 80 کروڑ قرآن کے اعتبار سے تمہاری طاقت ہے. ابھی ایمان ابتدائی درجے میں ہے، لیکن جب ایمان کل ایمان سے حاصل ہوگا، دیکھیے میں تو صرف آج کی تقریر پاکستانیوں کے لیے ہے، ان میں ایمانی حرارت پیدا کرنا چاہتا ہوں اور کوئی مقصود نہیں. لیکن یہ بتانا ہے کہ آپ کی ابھی تو 80 کروڑ ہے، اصلاً آپ کی قوت کیا، یہ بتانا. خیبر یہ عبرانی لفظ ہے جس کے معنی قلعہ مستحکم کے ہیں. حضور کے ساتھ 1600 صحابہ کرام، جن میں 200 سوار اور باقی پیدل. دیکھیے ایمان کس طرح لڑتا ہے. اور ادھر یہودیوں کی تعداد 20,000 اور قبیلہ اسد و غطفان سے ان کا تعلق بھی. زاد المعاد کے الفاظ ہیں کہ اتینا خیبر فحاصرناہم فاصابتنا مخبصۃ شدیدہ. ہم خیبر آئے، ہم نے محاصرہ کیا اور ہماری پوزیشن بڑی نازک تھی. زاد المعاد کے الفاظ. 20 دن کشمکش میں گزرے. 21ویں دن حضور نے فرمایا کہ لَأُوتِيَنَّ
هذه الرایۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. دیکھیے یہ میں نے الفاظ بدل کے کہے ہیں اس لیے کہ میری عادت ہے کہ جس میں کتاب سے پڑھتا ہوں اس کے الفاظ رکھتا ہوں. یہ چونکہ صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہے نا تو ترتیب وہ رکھی ہے جو صحیح بخاری شریف میں ہے. یہ ان سے روایت ہے کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا اور اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح دے گا اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. صورتحال نازک تھی جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے سنا کہ کل علم ملے گا اور فتح بھی ہوگی تو اس خوشخبری کے لیے رات بھر صحابہ کرام بڑے بے چین رہے کہ دیکھیں صبح کو ہم یہ خوشخبری سنتے ہیں اور ہمیں فتح حاصل ہوتی ہے. تو رات بھر انتظار کی کیفیت رہی. صبح کو سب لوگ تشریف لائے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور منتظر ہیں کہ خیمہ آسماں جناب و کہکشاں تناب سے روح رسالت ماب طلوع ہوا. ہاتھ میں علم لیے ہوئے حضور نے نظر ڈالی اور پھر کہا آئینہ علی. علی کہاں ہیں؟ بقول علامہ شبلی مرحوم رحمت اللہ علیہ کے کہ علی کو آشوب چشم تھا یعنی آنکھوں میں رمت تھا. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علی تو آشوب چشم مبتلا ہیں. کہا ارسلو الیہ من یاتی بھیجو کسی کو کہ فوراً وہ آئے. فذهب سلمہ بن اکوا. سلمہ بن اکوا دوڑتے ہوئے گئے علی کو لے کر آئے. کہا یا علی کیف حالک؟ اے علی تمہارا حال کیا ہے؟ کہا آشوب چشم ہے حضور کا چہرہ دیکھ نہیں سکتا. کہا میرے قریب آؤ. قریب آئے حضور نے سر زانوں پر رکھا. فبسقا لعاب دہن مگر نہیں شفا خانہ دہن کا آب زلال. شفا خانہ دہن کا آب زلال انگشت رسالت سے مس ہوتا ہوا چشم علی میں پہنچا تو دیوار کعبہ کی طرح علی کی آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل گئی. علی کے چہرے کی سرخی دور ہوئی. رسول کے چہرے پر سرخی آئی. حضور نے علم دیا. علی نے علم لیا. علی اٹھے کافروں کے دل بیٹھے. علی چلے ایمان کے چراغ جلے. ہر قدم شکست سنگ سنمی ہے. ہر دم بست رنگ ارمی ہے. ہر سو تقدیس شان حرمی ہے. چہرہ ہے کہ ولایت کی کرن پھوٹ رہی ہے. رفتار ہے کہ دشمن کا چمن لوٹ رہی ہے. تیور ہیں کہ باطل کی کمر ٹوٹ رہی ہے. بپھرے ہوئے تیور ہیں بگڑے ہوئے صفدر ہیں. بپھرے ہوئے حیدر ہیں قدم اٹھائے ہوئے علم بڑھائے ہوئے خیبر کے در پر نظر جمائے ہوئے. علی پہنچتے ہیں. صحابہ کرام کی فوج ظفر موج ساتھ ساتھ ہے. نعرہ تکبیر کا جوش و خروش ہے. اس قدر شور اور غل ہوا کہ حبر یہود عالم یہود نکل آیا اور اس نے کہا نکل کر کہا کہ من انتم تم کون؟ کہا انا علی ابن ابی طالب. میں علی ابن ابی طالب ہوں. تو اس نے پلٹ کے کہا کہ غلبتم وما انزل موسیٰ. تم غالب ہوئے موسیٰ کی تورات کی قسم. تم مغلوب ہوئے
موسیٰ کی تورات کی قسم تم ہار گئے. تو علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کیا حبر در تورات وصف علی خندبود، کہ اس عالم نے تورات میں وصف علی پڑھ لیا تھا. قرآن نے سچ کہا ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، کہ صحابہ کرام کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. اب چھپانے سے فائدہ کیا ہے؟ وقت کم ہو گیا ہے لہذا تقریر مختصر. علی گئے، مرحب کو کاٹا، اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، علی سے سپر چھٹی اور پھر قلعہ خیبر میں ہاتھ ڈالا اور قلعہ خیبر کو اکھاڑا. مباب لدنیا میں ہے کہ قلعہ علی باب خیبر وَلَمْ يُحَرِّكْهُ 70 رَجُلًا إِلَّا بَعْدَ جُهْدٍ، اور خیبر کا دروازہ علی نے اکھاڑا اور 70 آدمی بھی اس کو جنبش نہیں دے سکتے تھے. تو معلوم ہوا کہ جب ایمان کمال کو پہنچتا ہے تو ایک آدمی میں 70 کی قوت ہوتی ہے. اب آپ سمجھے 70 کو 8 کروڑ پر ضرب دیجئے تو 5 کروڑ 60 کروڑ 5 ارب 60 کروڑ پاکستانیوں کی قوت ہے. آپ کہیں کیسے ہو جائے گی؟ میں کہوں گا کوشش کیجئے. اور علامہ اقبال کی دعا بھی تو ہے جنہیں نانے جویں بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر. اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا علی میں طاقت کیوں آئی؟ کیونکہ حب رسول. آ گئے ہم منزل پر اپنے، وقت ختم ہو چکا ہے. حب رسول، کیونکہ حدیث میں تھا کہ رسول سے محبت کرے گا. اور حضور فرماتے ہیں کہ احب اللہ لما یغزوکم، اللہ سے محبت کرو کیونکہ تمہیں رزق دیتا ہے. وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي مِنْ حُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. میرے اہل بیت کا خیال کرو. اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس ایک رات گیا، فخرج رسول اللہ وہو مشتمل علی لا ادری، حضور نکلے ایسی چادر اوڑھے ہوئے کہ میں پہچان نہیں سکا کہ اس کے اندر کیا ہے. میں نے بات کی، جب بات پوری ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ فکشفہ، رسول نے چادر ہٹا دی. فیضا حسن و حسین، حسن تھے اور حسین تھے. کہا اسامہ ہذا ابن آیا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. وہ ابنہ بنتی، اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. انی احبہما، میں ان کو محبت کرتا ہوں. اللہم احبہما، بار الہ تو ان سے محبت کر. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان سے محبت کر اس سے تو بھی محبت کر. اس میں آپ بھی شریک ہو گئے. اب آپ کہیں یہ تو دعا ہے، پتہ نہیں دعا دیر میں بھی قبول ہوتی ہے، مگر ایسا نہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اب جب ہم اتنی محبت کر رہے ہیں حسین سے رسول کی وجہ سے، تو رسول کتنی محبت کر رہے ہوں گے. ام الفضل بنت حارث کہتی ہیں کہ میں نے کہا رسول اللہ خواب میں نے دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا ایک ٹکڑا آ گیا ہاتھ میں آپ کے جسم کا، خواب برا ہے. کہا نہیں اچھا ہے، میرے بیٹی کیا بیٹا پیدا ہوگا، تو پالے گی. پھر کہا جب حسین پیدا ہوئے تو ایک دن میں نے آغوش میں رکھ دیا. میں کام سے چلی گئی، واپس آئی دیکھا حضور رو رہے ہیں. کہا کیا بات ہے؟ کہا بھی جبریل اترے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا بیٹا قتل کیا جائے گا، اور خاک دے کے گئے. ابھی حسین زندہ ہیں دوستو، حسین مرے نہیں.
ان ام سلمہ. راوی کہتا ہے کہ میں ام سلمہ کے گھر میں گیا تو دیکھا رو رہی. کہا ما یبکیک؟ کیوں؟ کہا انی رأیت فی المنام رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کا رسول آئے ہیں اور سر پر اور داڑھی پر خاک پڑی ہوئی ہے. خاک پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا میں حسین کے مقتل سے آ رہا. ہاں حضور سے پوچھا گیا حیوان کا حق کیا ہے؟ کہا دیکھو حیوان کو اگر مارنا تو کبھی رخسارے پر نہ مارنا. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. علی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حیوان کے منہ پر کبھی نہ مارنا. ایک کنیز آئی. کہا یا رسول اللہ میرے آقا نے مجھے مارا ہے. حضور نے کنیز کا ہاتھ پکڑا، اس کے پاس گئے. کہا تو نے کیوں مارا؟ اس کے رخسارے پر کیوں مارا؟ کہا یا رسول اللہ اب آپ آ گئے تو آزاد کر دیا. کہا ہاں دیکھو کنیزوں کے رخسارے پر نہیں مارتے. اب کیا میں رسول اللہ کو لے جاؤں کربلا اور میں کہوں گا یہ آپ کی پوتی سکینہ ہے جس کے تماچوں پر تماچے پڑ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں تماچے نہ مارا کرو کنیزوں کے. ہاں دوستو شام غریبہ آ گئی. مومن کا حق یہ ہے کہ اگر مریض ہو تو عیادت کرے. ارے سجاد مریض ہے عیادت کرو. اور مومن کا حق یہ ہے کہ اگر مومن مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے، اس کی نماز جنازہ پڑھے. لیکن حسین کی نماز جنازہ کس طرح پڑھی جا رہی ہے؟ گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، گھوڑے چل رہے ہیں. زینب نے فضہ سے کہا یہ گھوڑے کیوں چل رہے ہیں؟ کہا آپ کے بھائی کی لاش پامال ہو جائے گی. کہا کیوں؟ کہا آپ کا قبیلہ نہیں، آپ کے رشتہ دار نہیں. تو نجف کی طرف رخ کیا، مدینے کی طرف. یا رسول اللہ آئیے اور میرے بھائی کو بچائیے. بس آخری جملے آخری جملے آخری جملے. دوستو مومن کا حق یہ ہے کہ جب تک کہ وہ پیاسا ہو پانی نہ پیے. مومن کا حق یہ ہے کہ اگر وہ پیاسا ہو تو پانی نہ پیے. اگر پانی پی لیا تو حق ایمان سے علیحدہ ہے. حسین بھی پیاسا ہے، اہل بیت بھی پیاسے ہیں، اور قریب میں نہر فرات بہہ رہی ہے. ساری زندگی سجاد تڑپتا رہا. جب بھی پانی آتا تھا کہتے تھے یا ابن رسول اللہ پانی کیسے پیوں. اب شام غریبہ میں پانی آ رہا. حور کی زوجہ لے کر آ رہی. جناب زینب کو پانی دیا، پانی آیا. زینب کے دل پر جو گزری اس کو چھوڑیے، اس کو چھوڑ دیجیے. زینب نے بچوں سے کہا آؤ بچوں پانی آ گیا. بچے دوڑتے ہوئے آئے کہ چچا عباس آ گئے. کہا پانی آیا. لڑکوں نے کوزے بڑھائے. کہا نہیں، جو سب سے چھوٹا ہوگا اس کو دوں گا. سکینہ نے کوزہ بڑھایا، پانی لیا، پانی دیکھا. پھر ایک مرتبہ مقتل کی طرف چلی. زینب نے آواز دی بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہا جو سب سے چھوٹا ہے اس کو پانی پلانے کے لیے لیے جا رہی ہوں. جو سب سے چھوٹا ہے اس کو پانی پلانے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المتقين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا جناب ابراہیم اپنے چچا آزر سے کہتے ہیں کہ میرے پاس جو علم آیا ہے وہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، تو میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے چلوں گا۔ یہ کون سا علم ہے جو ابراہیم کے پاس ہے اور آزر کے پاس نہیں ہے؟ ایک